تو میری سمجھ میں تو نہیں آیا. مریم نے کل کہا کہ گورنمنٹ ہماری منتیں کر رہی ہے, بیگ کر رہی ہے ہمیں کہ ہم سے بات کرو, اور ہم نہیں کرنا چاہ رہے. یہ بیگ کیوں کر رہی ہے گورنمنٹ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کی گیم اس وقت کیا ہے, وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ عجیب پیچیدہ قسم کے مسائل آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے. کبھی وہ کہتے ہیں لانگ مارچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ہمیں عدم اعتماد کی تحریک لے کے آنی چاہیے, پتہ بھی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوگی. تو یہ اندر کی کوئی گیم ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ شکریہ رؤف. میرا خیال ہے ابھی جو آپ کی کلیگ بات کر رہی تھیں کھیل کے میدان سے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا سیاسی اچیومنٹ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں واپس آئی. اور اگر ہم اس کو زیادہ براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس کے سیاسی فوائد بھی شاید ہمیں آگے چل کے حاصل ہوں. جہاں تک اس چیز کا سوال ہے جو آپ نے مریم نواز صاحبہ کے, میرا خیال ہے ہمارے یہاں رؤف آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہمارے یہاں ایکسپریشنز اور زبان کا جو استعمال ہے اس میں ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بات کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو جب منتیں والی بات جو ہے, میں نہیں سمجھتا کہ مریم نواز صاحبہ کی درست ہے کہ کوئی منتیں کر رہا ہے. گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ انگیج بھی کرنا چاہتی ہے اپوزیشن کو اور اٹیک بھی کرنا چاہتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف شہزاد اکبر صاحب یہ بات کریں کہ جی آج پارلیمنٹ کے اندر کچھ ملزمان اور مجرمان بھی آئے ہیں, اور دوسری طرف علی محمد خان ایک ڈیلیگیشن لے کر جائیں اپوزیشن سے گفتگو کرنا ہے. تو آپ تو یہ نان اسٹارٹر ہو گیا کہ جب پرائم منسٹر سے لے کے فیڈرل منسٹر تک آپ ایک ایسا ماحول کریٹ کریں کہ جس میں اپوزیشن سے گفتگو کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے, تو اس ماحول میں اپوزیشن آپ سے کیا بات کرے؟ پہلے تو ایک فضا بنائی جاتی ہے مذاکرات کے لیے, ڈائیلاگ کے لیے. ایون چلیں آپ کو قانون سازی بھی کرنی ہے تو کم سے کم آپ ایک فضا تو بنائیں کہ جس میں جا کے آپ ٹیمپرری, جسے ہم سیز فائر کہتے ہیں, آپ سیز فائر کر لیں, اٹیک کو تھوڑا سا روک لیں, انگیج کریں اپوزیشن کو لیجسلیشن کے حوالے سے. اور آج بھی میں نے پارلیمنٹ میں وزیر اعظم آ رہے ہیں پارلیمانی پارٹی کے اور اتحادیوں کے اجلاس کی صدارت کریں گے, تو کم سے کم اس کے اندر ایک ماحول تو بنائیں آپ. جب آپ انگیج ہی نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے ہر لیڈر, اپوزیشن کا لیڈر اپنے لحاظ سے ایکسپریس کرتا ہے. مریم نواز صاحبہ کی ٹون اپنی ہوتی ہے, بلاول بھٹو صاحب کی ٹون اپنی ہوتی ہے, اور اگر آصف علی زرداری صاحب کو دیکھیں تو ان کی ٹون ذرا مختلف ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے اوور دا ایئرز پیپلز پارٹی مزاحمتی سیاست سے ہٹ کے مفاہمتی سیاست کی طرف گئی ہے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ پی ایم ایل این جو کبھی بھی جس کے ڈی این اے میں مزاحمت نہیں ہوتی تھی وہ مزاحمت دکھا رہی ہے. اب اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن مجھے اس پورے جو کنفیوز لگ رہی ہے وہ پوری پی ڈی ایم لگ رہی ہے. اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پی ڈی ایم نے جب اپنا یہ الائنس بنایا تھا اس وقت انہوں نے اپنا گول پراپرلی سیٹ نہیں کیا تھا. نہ ان کے اندر جو اختلافات تھے کہ جی کہ اس کا ہیڈ کون ہوگا, اس کے اغراض و مقاصد کیا ہوں گے, اور وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں نتائج سامنے آ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک ایکشن جو ہے وہ وڈرا کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے جہاں تک کل کی بات ہے جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی, ان کے الفاظ درست نہیں تھے, ان کے ایکسپریشن درست نہیں تھے, لیکن جو وہ بات کہہ رہی تھی اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں لگ رہی تھی, اس لیے کہ جب گورنمنٹ اٹیک ہی چور ڈاکو کہہ کے کرتی ہے اپوزیشن کو, تو اپوزیشن ان سے کیا بات کرے؟ صحیح. اچھا مظہر صاحب, اگر دیکھا جائے ماضی میں بھی دیکھا جائے تو یہ جو دونوں پارٹیز ہیں پی 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 اور مسلم لیگ نون, ایک دوسرے کے خلاف بہت سازشیں کی, ایک دوسرے کی حکومتوں کو بھی نہیں چلنے دیا. اب کیا دیکھتے ہیں یہ اتحاد چل پائے گا اور کب تک چلے گا؟ دیکھیے اس میں بیٹل آف پنجاب ہو رہی ہے. اگر آپ پوری اس وقت کی پولیٹکس دیکھیں تو اس میں پی ٹی آئی کا ایشو پیپلز پارٹی سے نہیں ہے بہت بڑا. پیپلز پارٹی سے گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کے کانفلکٹس چلتے رہتے ہیں, لیکن ایز این الائنس اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی ہو یا پی ایم ایل کیو ہو جو اتحادی ہیں, ان کا ایز سچ سندھ گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی سے کلیش نہیں بنتا. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا ایک پرانا کانفلکٹ رہا ہے, اور ظاہر ہے پی ایم ایل این کی اور خاص طور پہ شریفز کی جو گروتھ ہے وہ ہوئی اینٹی پیپلز پارٹی میں ہے. کہ ان کو بلایا اس وجہ سے گیا سیاست میں کہ وہ پیپلز پارٹی اور بھٹو کو کاؤنٹر کریں, اور بالکل اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو لوگ آج سے 40 سال پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور آج جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ان کی پوری اٹھان جو ہے وہ اینٹائی پی ایم ایل این رہی ہے.
تو ان کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ چلنا. اور یہ ہم نے 2013 میں بھی دیکھا, وہاں مس کیلکولیٹ کیا پیپلز پارٹی نے کہ شاید پی ایم ایل این کا ووٹ تحریک انصاف کاٹے گی, لیکن دراصل اس نے پیپلز پارٹی کا ووٹ کاٹا, اور اس کی بڑی وجہ یہی مظہر صاحب ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جو جلسے جلوس کا جو سلسلہ چل رہا تھا, لیکن ہم الیکشن کمیشن کے سامنے جو کال دی گئی تھی احتجاج کے حوالے سے, تو وہاں پہ آپ کی آواز بھی جا رہی نہ ورکر, کیونکہ میں نے خود وہاں پہ گراؤنڈ پہ کور کیا, تو وہاں پہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ورکروں کی تعداد بھی اتنی نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ حکومت پہ پریشر, جو یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت پہ بہت پریشر ہوگا, لیکن کوئی پریشر مجھے نظر نہیں آیا. کس طرح نہ تو پولیس تھی, نہ کوئی وہاں پہ بیریکیڈ تھی, نہ کوئی رکاوٹ ایک کھڑی کر دی گئی تھی, بلکہ بڑے کھلے عام ان کو ویلکم کیا گیا, راستے بھی بڑے صاف ستھرے تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پر کوئی پریشر اب بن گیا ہے یا بالکل وہ ریلیکس ہو گئی ہے پریشر سے؟ دیکھیں, انہوں نے ملتان کے جلسے سے بہت سیکھا. ملتان میں جو مس مینجمنٹ ہوئی تھی, اور انہوں نے یعنی بجائے اس کے کہ گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا, اس کا فائدہ اپوزیشن کو ہوا, جو 4-5 دن ایک ہائپ کریٹ کی, تو بیٹر سینس پریویلڈ. دیکھیے ہم اگر دیکھیں, ہم ویسے تو ہم بہت زیادہ کیونکہ جذباتی اور ریس اگینسٹ ٹائم والی اس وقت جرنلزم ہے ہمارے یہاں, لیکن ہم دیکھیں تو اوور دا ایئرس ڈیموکریسی میچورڈ ہوئی ہے. بہت سے لوگ اس سے ایگری نہیں کریں گے. مجھے پتا ہے, رؤوف صاحب کو پتا ہوگا, ایک زمانہ تھا کہ شاہی قلعے میں ٹارچر سیلز بنے ہوتے تھے. شاہی قلعے میں پولیٹیکل پریزنرز کو رکھا جاتا تھا, سالوں رکھا جاتا تھا, الٹا لٹکایا جاتا تھا. یہاں تک یاد ہے مجھے کہ ڈرم میں ایک پولیٹیکل ورکر کو ڈرم, کیونکہ اس کا قد بہت چھوٹا تھا, اس کو ڈرم میں ڈال کے رول کیا کرتے تھے. وہ چیزیں ہم نے اب دیکھی ہیں کہ ان چیزوں میں بہت کمی آئی ہے. اس لحاظ سے ہماری پالیٹکس آگے بڑھتی ہوئی ضرور نظر آئی ہے, لیکن اس میں پرابلمز بہت ہیں. سب سے بڑی پرابلم پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسیز کا نہ ہونا ہے. یہ جو میچورٹی جس کی آپ ابھی نشاندہی کر رہے تھے, کہ ہم نے لاہور میں بھی دیکھا کہ لاہور میں ان کی ہینڈلنگ ملتان کے مقابلے میں بہت بہتر تھی, اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہینڈلنگ ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے باہر جب مظاہرہ کیا گیا اس میں دیکھی. بالکل اسی طریقے سے جب 2014 میں جب عمران خان لانگ مارچ کر رہے تھے اور لے کر وہ آ رہے تھے, تو وہاں ایک چودھری نثار علی خان اور نواز شریف کے درمیان یہ بحث ہوئی تھی کہ ان کو ریڈ زون میں آنے دیا جائے یا نہیں دیا جائے. اور اکارڈنگ ٹو چودھری نثار, جو انہوں نے مجھے خود بات بتائی تھی, کہ وہ اس کے مخالف تھے کہ وہ ان کو ریڈ زون میں آنے دیا جائے, لیکن نواز شریف نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ ریڈ زون میں آ کے دھرنا دے دیں. اور ڈی چوک پھر ہم نے دیکھا 124 دن رہا, اور ان 124 دن میں ماں سوائے ایک دن کے واقعے کے, جو ہم نے غالباً 30 اکتوبر کو دیکھا تھا, جس میں اٹیک ہوا تھا پارلیمنٹ میں پی ٹی وی پر, اس کے علاوہ پورے اگر آپ دیکھیں تو 124 دن یا 123 دن اگر ہم دیکھیں, اس میں جلسے ہوتے تھے, تقاریر ہوتی تھیں, سخت تقاریر ہوتی تھیں, ڈائریکٹ اٹیک ہوتے تھے, لیکن ہم نے کانفلکٹ نہیں دیکھا. اور بالکل اس کی دوسری طرف پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن تھی اس نے اسٹینڈ لیا کہ وی اسٹینڈ ود دا پارلیمنٹ, ہم جو ہے کسی بھی طریقے سے پارلیمنٹ پر اٹیک نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے, آپ بجا فرما رہے ہیں مظہر صاحب. تو یہ میچورٹی کی سائنز ہیں. پرابلمز بہت ہیں, بے انتہا ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی پرابلم ہے ہماری یہاں. مظہر صاحب, آپ کی رائے بھی لینا چاہوں گی کہ چند روز پہلے ایک ٹویٹ آپ کی جانب سے بھی کیا گیا تھا, اور ذرائع سے بھی یہ خبر موصول ہو رہی ہے کہ اندر کھاتے پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں, ان کا خیال یہ کہ پی ٹی آئی سے ہمارا کانفلکٹ کیا بنتا ہے. دیکھیے, ایک آپ کیسز کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ جو کیسز بالکل تقریباً ڈورمنٹ تھے, ان کیسز میں ایک نئی زندگی ڈال دی. اس کی انٹینشنز کچھ اور ہیں, لیکن بہرحال اس کے علاوہ مجھے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں کوئی بڑا کانفلکٹ نظر نہیں آتا. یعنی آپ پی ٹی آئی کا کوئی کلیش پیپلز پارٹی سے ایز سچ نہیں نظر آتا, کیونکہ سندھ میں پی ٹی آئی بہت محدود ہے, ماں سوائے کراچی کے جہاں ان کی میجورٹی ہے, 16 سیٹیں جیتی ہیں. باقی ماندہ سندھ میں تو پی ٹی آئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, تو اس لیے پی ٹی آئی سے کلیش نہیں بنتا. اب پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے کیا کلیش بنتا ہے؟ ظاہر ہے پی ٹی آئی پنجاب کی بڑی جماعت ہے, پی ایم ایل این بڑی جماعت ہے, وہاں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان روڈ دوبارہ کرنا بھی چاہے
تو اسے بڑا ٹائم لگے گا. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی نے PMLN کے ساتھ 2008 سے 2013 تک ایک فرینڈلی اپوزیشن کا ماحول رکھا، حالانکہ اس زمانے میں کانفلکٹ رہے بہت زیادہ، اسی طریقے سے غالباً پیپلز پارٹی کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم PTI کے ساتھ ایک فرینڈلی اپوزیشن کا رول پلے کریں اور اس سسٹم کو چلنے دیں، کیونکہ لانگ مارچ اور دھرنے کے نتیجے میں اگر کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چیز ہو جاتی ہے تو پھر اس کا نقصان پیپلز پارٹی کو زیادہ پہنچ سکتا ہے. اچھا مظہر یہ بتاؤ یہ جو سوچ پائی جا رہی ہے. جی مظہر یہ بتاؤ، یہ جو مراد علی شاہ کے بارے میں کیس چل رہا ہے اور ایک پاسبلٹی ہے، آج ہی جیسے ڈان نے خبر دی ہوئی ہے کہ ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ مراد علی شاہ کو گرفتار کر لیا جائے، تو یہ پریشر پڑے گا پیپلز پارٹی کے اوپر اس کا کمپرومائز اور ذرا کرنے کے لیے؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں رؤوف، کے جھگڑا بڑھ سکتا ہے، پیپلز پارٹی زیادہ فورسفلی جا سکتی ہے، لیکن دوسری چیز یہ کہ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں سندھ گورنمنٹ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہے گی، اور اس کی ایک بڑی بیسک وجہ ہے. بیسک وجہ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی ڈیزالو کی یا سندھ گورنمنٹ سے ریزائن کیا، ظاہر ہے اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو گورنمنٹ ویسے ہی ختم ہو جائے گی. اس کے نتیجے میں انہیں خدشہ یہ ہے کہ یہاں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے گی، اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ PTI فرینڈلی ہوگی، PTI نامینیٹڈ ہوگی، تو وہ زیادہ ایگریسولی پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ کے خلاف جا سکتے ہیں. اس لیے مراد علی شاہ کی گرفتاری کے باوجود بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ چیف منسٹر مراد علی شاہ ہی رہیں گے. تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا کہ جیل اگر فرض کریں وہ گرفتار ہوتے ہیں تو کسٹڈی سے ایگزیکٹو آرڈر آیا کریں گے، کسٹڈی سے، یا یہ کوئی ایکٹنگ چیف منسٹر کا رول ڈیفیکٹو انداز میں ادا کر سکتا ہے، جو بھی ناصر شاہ ہوں یا کوئی بھی ہوں. لیکن اس سے PTI اور پیپلز پارٹی میں ایک کلیش ڈیولپ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کسی سٹیج پر پیپلز پارٹی کا نیریٹو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بجائے وہی ہو جائے جو مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کا ہے. بہت شکریہ مظہر صاحب، آپ نے وقت دیا. گڈ مارننگ پبلک کو. رؤوف صاحب وہی بات کہ پاکستان اور پیپلز پارٹی میں کلیش نہیں ہے، جس پر مظہر صاحب نے خود چند ایک روز پہلے ٹویٹ بھی کیا تھا. بذات خود ان میں کوئی مسائل نہیں ہیں، ہاں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے وقت گزارا جائے، یعنی ان کو ان کا سیاسی ٹینیور پورا کرنے دیا جائے، اور اس طرح کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی، لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز میں سے ہم گزر رہے ہیں. اچھا، بہت انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں، اور آنے والے دنوں میں، چند دنوں میں، وہ تو کہتے ہیں نا 3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں آنے والے 15 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، جس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ وقت بھی بہت امپورٹنٹ ہے رؤوف صاحب.